Por
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائی والد احترام، بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. میری طرف توجہ کرنی ہے. یہ کیا ہے؟ اونچا بولیے. یہ کیا ہے؟ یہ رب کا قرآن ہے. یہ پہلے کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں قرآن. اور ذرا میرے ساتھ بولو، میں بہترین موتی آج دینے لگا ہوں. یہ قرآن مقدس زمین پر آنے سے پہلے یہ قرآن کہاں تھا؟ لوح محفوظ کی تختیوں میں قرآن محفوظ تھا. یہ لوح محفوظ کی تختی ساتوں آسمان کے اوپر، جنت سے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، اللہ کے عرش کے سامنے یہ تختی ہے. اس تختی میں یہ قرآن محفوظ تھا. لوح محفوظ کی اس تختی میں رب کے عرش کے سامنے وہ تختی ہے. جنت نیچے تھی، قرآن اوپر تھا. جنت نیچے تھی، قرآن اوپر تھا. آسمان نیچے تھے، قرآن اوپر تھا. رب کی ساری مخلوق اللہ نے جو بنائی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ساری مخلوق نیچے تھی اور قرآن اوپر. بولیے نا، قرآن اوپر تھا. اللہ رب العالمین نے رشد ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، انسان و جنات کی فلاح کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. پیغمبر آتے رہے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے. قرآن اونچا بولیے. قرآن لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کی تختیوں میں قرآن محفوظ تھا. آدم علیہ السلام آئے، جد انبیاء، جد نبی، جد انسانیت، میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام آئے. قرآن لوح محفوظ میں محفوظ. سیدنا نوح علیہ السلام آئے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت، رب کی الوہیت،
بچہ بولیے قرآن لوہے محفوظ میں محفوظ تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے, حبیب اللہ آئے, کیا مانا اللہ کے دوست آئے. دوست بھی ایسا اللہ نے عطا کیا, رب کی الوہیت کا اعلان کیا, چیخے میں چلے گئے, آگ میں چلے گئے, رب نے آپ کو گنہگار کو بنا دیا,
کچھ پیغمبروں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، نام لیے وہ پیغمبر آئے، رسول آئے، رب کا قرآن فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ نبی آئے، رسول آئے، خدا سوال کرنے لگا ہوگا بتانے والوں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء آئے، رسول آئے، نبی آئے، کتابیں آئیں، شریعتیں آئیں، اصول آئے، قانون آئے، صحیفے آئے، پر رب کا قرآن اونچا بولیے، رب کا قرآن نہیں آیا۔ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لوح محفوظ کی ترتیب عرش کے سامنے ہے، مکے کا شہر ہے، تصورات کی بناؤ بہترین موتی دینے لگا ہوں، مکے کا شہر ہے، بیت اللہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، امام الانبیاء کی آمد ہوئی، خطیب الانبیاء کی آمد ہوئی، رئیس الانبیاء کی آمد ہوئی، خاتم الانبیاء کی آمد ہوئی۔ توجہ توجہ ایمان والے، اللہ نے فرمایا جبرائیل اب کرنے لگا جی ربی جلیل، جو قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے،
الانبیاء آئے، رئیس الانبیاء آئے، خاتم الانبیاء آئے، والی بقا آئے، شمس الضحیٰ آئے، بدر الدجا آئے، شیما منیر آئے، بدر منیر آئے، سراج منیر آئے، سبز سہاگ چہرے والے، واللیل کی زلفت والے، ما زاغ البصر دی آنکھاں والے، لا تحرک به لسانک دی زبان والے، ما ینطق عن الہویٰ دے بولیاں والے، والعصر دے زمانے والے، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے، علم نشرح دے سینے والے، توجہ ایمان والے، والعصر دے مدینے والے، جنہیں امام الانبیاء آئے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جیا رب جلیل، اب تک کون لوح محفوظ میں محفوظ تھا، میرے محمد کی انتظار میں تھا، جب میرا محمد آئے، امام الانبیاء آئے، اب قرآن لوح محفوظ میں نہیں، جا میرے محمد کے سینے اظہر پہ محفوظ کر دیا۔ سمجھو یہ وہ قرآن اتنی عظمتوں والا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور مقام پہ رب نے فرمایا فَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے اللہ نے فرمایا سونا، اگر میں قوم پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ پانی بن کے بہ جاتے، اگر میں زمین پہ نازل کرتا زمین ختم ہو جاتی، اگر میں آسمانوں پہ نازل کرتا یہ وحی کا بوجھ برداشت نہ کرتے، آسمان پھٹ جاتے، آج میں آپ کے دل اظہر پہ نازل کر رہا ہوں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ میں پھر اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں، میں پیغمبر کا دل زمین کی وسعت سے زیادہ وسیع، پہاڑوں کی مضبوطیوں سے زیادہ مضبوط، آسمان کی بلندیوں سے زیادہ بلند ہے، اتنا اعلیٰ، اتنا ارفع، اتنا اکمل، اتنا مکمل کہ قرآن یا لوح محفوظ میں سجدہ تھا، یا آمنہ کے لال کے دل اطہر پہ سجدہ ہے۔ توجہ توجہ، قرآن اور میرے پیغمبر کا دل، قرآن اور اونچا سے بولیے نا، ڈھلے ڈھلے ہو، بات سمجھ نہیں آ رہی، نہیں آ رہی۔ اور میں بڑے وثوق سے، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا ہوں، بڑے وثوق سے کہنے لگا ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں، جو آپ کو موتی دینے لگا ہوں، زندگی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ بڑے بڑے خطیب سنے ہیں لیکن یہ نہیں سنا ہوگا، سنے اچھی سبحان اللہ سمجھو۔ عرض کر رہا ہوں قرآن اور پیغمبر کا دل، امام الانبیاء ذرا تصورات کی بناؤ، جبل نور ہے، حاجیوں ذرا تصورات کی بناؤ، مکے کا شہر ہے، جبل نور ہے، سامنے غار ہے، امام الانبیاء تشریف فرمائے، اللہ نے فرمایا پہلی وحی جبرائیل لے کر آیا، رب کا قرآن ہے، فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق،
شریف پڑھ لو. فرمائے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. میرے سونے نبی پڑھنے لگے جبرائیل کے ساتھ. رب نے فرمایا سونا نانا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. میرے سونے پیغمبر یہ دل یا دہر پہ اترے گا، آپ کے دل میں محفوظ ہوگا. آسمانوں کی تختیوں سے لوح محفوظ کی تختیوں سے اترا، آپ کے دل یا دہر پہ محفوظ کروں گا. سونا ذرا خاموش ہوئیے. امام الانبیاء گھر تشریف لائے. میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سنیوں کی ماں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو کر بیٹھی، ہاتھ جوڑے عرض گزار ہوئی. اللہ کے رسول توجہ توجہ. سیدہ نے ہاتھ جوڑے، طیبہ نے ہاتھ جوڑے، طاہرہ نے ہاتھ جوڑے. میری اور آپ کی ماں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاتھ جوڑے. اللہ کے رسول جو قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا، آپ کے دل یا گھر پہ محفوظ ہو رہا ہے. اپنے دل سے میرے دل میں اس قرآن کو منتقل کیجئے. یہ قرآن کتابی شکل میں اونچا بولیے نہیں آیا، یہ قرآن دلوں کا سفر کرتے ہوئے آیا ہے. جو قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا وہ قرآن امام الانبیاء کے دل یا گھر پہ نازل ہوا، محفوظ ہوا. وہ قرآن نے پیغمبر کے دل سے خدیجہ الکبریٰ کے دل میں، میرے پیغمبر کے دل سے سیدنا صدیق اکبر کے دل یا گھر پہ اجاگر ہوا. اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل یا گھر پہ یہ قرآن روشن ہوا. سیدنا عثمان غنی علی
بولیے یہ قرآن مومن کے دل میں ذرا سوچئے نا، وہ دل کتنا عظیم، وہ دل کتنا مقام والا، وہ دل کتنے شان والا، جس دل میں رب کا قرآن ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے؟ جس دل میں اللہ کا قرآن۔ دولتالے والوں خوش نصیب ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ قرآن آلہ، پیغمبر امام الانبیاء بھی اونچا بولیے، قرآن بھی لائر، میرے سونے نبی بھی لائر، قرآن کا ثانی بھی کوئی نہیں، میرے سونے نبی کا ثانی بھی کوئی نہیں، قرآن کا مد مقابل بھی کوئی نہیں۔ فَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ خوش نصیب ہو، مبارک کے مستحق ہو، قرآن بھی تمہارے حصے میں، امام الانبیاء بھی اونچا بولیے، امام الانبیاء بھی۔ میں نہیں کہتا رب کا قرآن